अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू कहानी लॉन्च पर खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल अब्दुल्ला की एपिसोड नंबर 8। इतने में 2 संतरी आ गए। रहील साहब गोल कमरे से बाहर निकल चुके थे। संतरियों ने सिकंदर को कुर्सी से खोलने से पहले बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ लिया। इकबाल जेलर और मैं जब गोल कमरे की छत से सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तब तक फजर की अज़ानें शुरू हो चुकी थीं। नमाज के बाद सुल्तान बाबा चहलकदमी के लिए बाहर निकल गए और मैं अपनी जलती आंखें लिए कुछ देर के लिए कमर टिकाने के लिए लेट गया, लेकिन बंद आंखों तले भी सिकंदर का चेहरा देखता रहा और मेरे कानों में उसके सुलगते जुमले गूंजते रहे। अभी सूरज चढ़े कुछ ही देर गुजरी थी कि संतरी ने आकर मुझे जगा दिया कि सुल्तान बाबा नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बमुश्किल चंद घूंट चाय हलक से नीचे उतारी। न जाने की एक अजीब सी बेचैनी मुझे महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। नाश्ते के फौरन बाद सुल्तान बाबा उठे। चलो अब्दुल्ला मियां, जरा बच्ची से मिल आए। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसी लम्हे जेलर इकबाल की गाड़ी उस अहाते के बाहर आकर रुकी जिसमें मुझे और सुल्तान बाबा को ठहराया गया था। जेलर कुछ उजलत में दिखाई दे रहा था। उसने आते ही कहा, मैंने बेवा से बात कर ली है। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम अभी रेस्ट हाउस के लिए निकल सकते हैं। तब मुझे समझ में आया कि सुल्तान बाबा की मुराद मकतूल की बेवा से थी। कुछ ही देर बाद हम रेस्ट हाउस के बरामदे में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सुबह नमाज के वक्त बारिश कुछ थम सी गई थी, लेकिन उस वक्त फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। रेस्ट हाउस के ईंटों वाले कच्चे सहन में पानी का एक बहुत बड़ा सा जोहड़ बन गया था और उस वक्त बरसती बूंदों का एक ताश इस ठहरे पानी में कुछ वैसी ही हलचल पैदा कर रहा था जैसे उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में मची हुई थी। जेलर हमें यहाँ क्यों लेकर आया था? हमें मकतूल की बेवा से मिलवाने का क्या मकसद था? मेरा ज़हन इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि इतने में अंदर कमरे की जानिब से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं आने वाली के एहतराम में खड़ा हो गया। वो काले लिबास में मलबूस चुपचाप सलाम करके हमारे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। स्याह लिबास में उसका सुगवार हुस्न कुछ और निखर गया था। उस वक्त वो खुद भी आसमान पर छाई गटाही की तरह लग रही थी, कुछ रुकी कुछ बरसी सी बरखा, जैसे कुछ देर तक माहौल पर अजीब सी गंभीर खामोशी तारी रही। फिर उसी नाज़नीन ने अपने लब खोले। सुप्रिटेंडेंट बता रहे थे कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान बाबा ने उसे दुआ दी, जीती रहो बेटी। हाँ, मेरा नाम ही सुल्तान है और मैंने ही तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तुम एक बहादुर लड़की हो और बहादुरों का ज़र्फ भी बड़ा होता है, और इसी ज़र्फ की उम्मीद पर मैं यहाँ तक चल कर आया हूँ। उसने चौंक कर सर उठाया और धीरे से बोली, आप फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। बाबा ने अपनी बात का सिलसिला जोड़ा। मुझे जेलर साहब ने बताया है कि तुम कातिल की फांसी देखने के लिए हजारों मील दूर से यहाँ तक का सफर तय करके आई हो, लेकिन अपने दिल को टटोल कर पूछो, क्या कल सुबह सादिक से पहले जब ये फांसी सरअंजाम पा चुकी होगी तो क्या तुम्हारा सफर खत्म हो जाएगा? उसने हैरत से सुल्तान बाबा को देखा। मैं समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2 साल से तुमने अपनी इस दर्द, अपने इस रंजो अलम के सफर की मंजिल इस फांसी को बना रखा था। कल ये मंजिल भी सर हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या ये दर्द, ये कर्ब खत्म हो जाएगा? कहीं पहले से भी ज्यादा हो गया तो? आप ठीक कह रहे हैं।
شاید کل کے بعد میرے درد کا اصل سفر شروع ہوگا. میرے دل کی واحد خواہش، واحد تسلی بھی ختم ہو جائے گی. رب کا قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. مجھے تمام عمر اب اسی کرب، اسی درد کے ساتھ گزارنی ہے. یہی میرا مقدر ہے. نہیں بیٹی، تمہارا مقدر ایک ازلی سکون بھی ہو سکتا ہے. اگر تم اس وقتی بدلے کی خواہش کو اپنے دل سے نکال کر اس قاتل کو معاف کر دو. مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور نائلہ تڑپ کر غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی. کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے معصوم شوہر اور اپنے بچے کے باپ کے سفاک قاتل کو معاف کر دوں؟ کیا آپ بھی اسی کے ساتھی ہیں جو بیس بدل کر ایک بار پھر مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہیں؟ مجھے آپ سے مزید کوئی بات نہیں کرنی ہے. نائلہ نے تیزی سے پلٹ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے. خود مجھے بھی سلطان بابا سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں اب بھی وہی پرانا ٹھہراؤ تھا. میں بھی کسی ظرف کے برم ہی میں تم تک پہنچا ہوں بیٹی. درگزر سب سے بڑا انتقام ہے. وہ چلتے چلتے رک گئی، پلٹ کر تیکھی نظروں سے ہمیں دیکھا. میری جگہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوتا تو کیا آپ اسے بھی یہی مشورہ دیتے؟ سلطان بابا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور 4 قدم بڑھا کر نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر آج اس وقت تمہاری جگہ میری اپنی سگی بیٹی بھی کھڑی ہوتی تو میں اسے بھی یہی التجا کرتا، کیونکہ تمہارا مجرم راہ سے بھٹکا ہوا ایک ایسا شخص ہے جو اپنی دانست میں کچھ غلط نہیں کر بیٹھا. وہ تم پر کیے گئے ظلم کو بھی کسی کے حق کی داد رسی سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے تمہاری معافی اسے راہ راست پر لے آئے. نائلہ نے بہت ضبط کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑے. تو گویا آپ بھی اس مکار شخص کی باتوں میں آ گئے. وہ آج تک پولیس اور باقی زمانے کو تو جھانسا دیتا ہی رہا ہے کہ اس کا ہر جرم ایک مقصد کو پانے اور کسی اور کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کی کوشش میں سرزد ہوا، اور شاید میں بھی اسی فلسفے سے متاثر ہو کر اسے بخشش دینے کا فیصلہ کر ہی لیتی اگر اس کی اصلیت نہ جانتی. آپ بھی جس لمحے اس شخص کے اصل مکروہ چہرے کو قریب سے دیکھیں گے تو مجھ سے پہلے خود چلا اٹھیں گے کہ اس کا مقدر صرف اور صرف پھانسی کا پھندا ہی ہونا چاہیے. نائلہ باقاعدہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جبکہ ہم تینوں ابھی تک اسی حیرت اور شش و پنج کی سی کیفیت میں کھڑے تھے کہ آخر اس نازک سی لڑکی کو ایسا کون سا راز پتا ہے جس نے اس کے اندر انتقام اور نفرت کا ایک ایسا لاوا دہکا دیا ہے کہ جو اب صرف سکندر کی موت ہی سے ٹھنڈا ہو سکتا ہے. سلطان بابا نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کافی دیر تسلی دیتے رہے. کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو اندر کمرے سے ایک لفافہ اٹھا لائی جسے اس نے سلطان بابا کے حوالے کر دیا. اس میں میری زندگی کی وہ تحریر ہے جو آپ کو سارا سچ بتا دے گی. میں نے سوچا تھا کہ میں اس ظالم کو یہ تب دکھاؤں گی جب اسے مشقیں کس کر بے بسی کی حالت میں تختے دار پر لا کھڑا کیا جائے گا، لیکن آپ کی آنکھوں پر بڑا پردہ اٹھانے کی خاطر میں ابھی سے آپ کے حوالے کر رہی ہوں. پڑھنے کے بعد آپ خود اس لفافے کو اس سفاک شخص تک پہنچا دیجیے گا. نائلہ اپنی بات ختم کر کے تیزی سے واپس اندر چلی گئی. سلطان بابا نے وہ لفافہ کھولا اور اس میں طے کی ہوئی بند تحریر پر وہیں کھڑے کھڑے تیزی سے نظریں دوڑائیں. جیسے جیسے وہ خط پڑھتے گئے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور میں اور جیلر ویسے ہی اپنی جگہ کھڑے بے چینی سے پہلو بدلتے رہے. سلطان بابا نے تحریر ختم کرنے کے بعد خط کو دوبارہ طے کر کے لفافے میں ڈال دیا اور گہری سانس لے کر بولے، جیلر صاحب، قیدی کی آخری خواہش کب پوری کریں گے آپ؟ میرا مطلب ہے ہماری اس سے ملاقات کا وقت کیا طے کیا ہے آپ نے؟ جیلر نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں جواب دیا،
عام طور پر پھانسی کے قیدی کی آخری ملاقات کا وقت عصر کے بعد کا ہوتا ہے۔ سلطان بابا نے برستے آسمان کی جانب نگاہ ڈالی، جس وقت اندر پھٹ پھٹ کر رونے والی نائلہ ہی کی طرح بادلوں کا سارا پانی بہانے پر لگا تھا۔ نہیں، عصر کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ہم ابھی کچھ دیر بعد ظہر کی نماز پڑھ کر قیدی سے ملنے چلیں گے۔ اب سارے انتظامات کروا لیں۔ بارش پوری رفتار سے شروع ہو چکی تھی، اور جس وقت ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اور سلطان بابا جیلر کی سربراہی میں سزائے موت کے قیدیوں کے مخصوص احاطے میں داخل ہو رہے تھے، تب تک سارا سینٹرل جیل ہی بڑے تالاب کی سی صورت اختیار کر چکا تھا۔ قیدی اپنی اپنی کال کوٹریوں کی سلاخوں سے چپکے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ پانی پھانسی کاٹ کی کوٹریوں میں بھی داخل ہونے لگا تھا۔ قیدیوں کے چہرے کیا تھے؟ حسرت سے اٹے فریم تھے۔ ان کی نظریں ہمیں یوں ٹٹول رہی تھیں جیسے ہم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں۔ جیلر نے سکندر کی کوٹھی کے سامنے جا کر اپنی سٹک سے سلاخیں کھٹکھٹائیں۔ سکندر، اٹھو، تم سے سلطان بابا ملنے کے لیے آئے ہیں۔ سکندر جو کسی گہری سوچ میں غرق کوٹری کی چھت سے ٹپکتے پانی سے بچنے کے لیے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا، سلطان بابا کا نام سن کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبوتر خانے کی مانند 4x6 کی یہ کوٹری بس اتنی سی تھی کہ اگر کوئی لمبے قد کا قیدی رات کو سوتے وقت ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتا تو سلاخوں سے باہر برآمدے میں نکل آتی۔ سکندر لپک کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ مجھے یقین تھا آپ انتہائی طویل فاصلے کے باوجود میری آخری خواہش پوری کرنے یہاں تک ضرور آئیں گے۔ میری زندگی تو اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے، لیکن آپ کا یہ احسان میری روح بھی تابت نہیں بھولے گی۔ سکندر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جیل کی شدید مشقت اور تکلیفوں نے بھی اس کے چہرے کی وجاہت پر کچھ زیادہ اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں اب بھی خاصی چمک باقی تھی۔ سلطان بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہو نوجوان، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم پہلے بھی کبھی کہیں ملے ہوں۔ سکندر نے ان کا ہاتھ چوم کر تعظیم سے چھوڑ دیا۔ نہیں، آپ مجھ سے نہیں ملے، لیکن میری آپ سے ملاقات بہت پرانی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو، آج سے 3 سال قبل ساحل کی درگاہ کے سامنے لنگر انداز بحری جہاز میں ایک بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ بم دھماکہ میں نے ہی کیا تھا۔ حالانکہ بحری جہاز تقریباً خالی تھا، لیکن اس میں بڑے خام مال کی وجہ سے دن رات اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ مجھے اس بلاسٹ کی تیاری کے لیے تقریباً 3 ہفتے تک ایک ضائع کا بیس بدل کر آپ کی درگاہ ہی میں چھپنا پڑا تھا۔ ان 3 ہفتوں میں بارہا عصر کی نماز کے بعد مجھے آپ کا درد سننے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیں، اگر میں اپنی زندگی کی راہ پہلے ہی متعین نہ کر چکا ہوتا تو ضرور ہمیشہ کے لیے اسی درگاہ ہی میں آپ کے قدموں کے پاس اپنا ڈیرا ڈال دیتا، کیونکہ آپ مجھے ایک سچے انسان دکھائی دیے تھے، ایک ایسا شخص جو بنا کسی فائدے کے اپنا سب کچھ تیاگ کر مجھ جیسے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ لیکن بلاسٹ کے فوراً بعد مجھے وہاں سے فرار ہونا پڑا، کیونکہ پولیس نے سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ البتہ میں نے اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں ایک بار آپ سے ضرور ملوں گا اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی التجا کروں گا۔ اب اسے مقدر کے ستم کہوں یا اپنی خوش نصیبی کہ آپ سے تب ملاقات ہو رہی ہے جب میری رخصتی کا وقت قریب ہے، اور مجھے واقعی آپ جیسے کسی بزرگ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اتنے میں بڑے حوالدار نے پانی میں شرابور 2 سپاہیوں کے ساتھ آ کر جیلر اقبال کو مطلع کیا کہ جلاد پہنچ گیا ہے۔ جیلر نے ان 2 سپاہیوں کو وہیں نگرانی پر چھوڑا اور خود اجلت میں سلطان بابا سے اجازت لے کر پھانسی کے انتظامات کا جائزہ لینے چلا گیا۔ جلاد کی آمد کی خبر سن کر سکندر کے چہرے پر ایک عجیب سی درد بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔
चले अच्छा हुआ, जेलर साहब की ये परेशानी भी खत्म हुई। बहुत परेशान थे वो इस जल्लाद की गैर हाजिरी की वजह से, पर मुझे यूं महसूस होने लगा था कि अपनी जिंदगी में तो मैं किसी को कोई सुख नहीं दे पाया और अब जाते जाते भी जमाने को सता कर जा रहा हूँ। सुल्तान बाबा ने वहीं बरामदे ही में सिकंदर की कोठरी के सामने नशिस्त डाल ली थी। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कुछ देर में दुआ खत्म करके सिकंदर पर फूंक कर बोले, मैं तुम्हें तुम्हारे वो असूल तोड़ने पर मजबूर नहीं करूंगा जिन्हें निभाने की खातिर तुमने अपनी जान भी दांव पर लगा दी। लेकिन मेरी बात याद रखना कि सिवाय शिर्क के हर गुनाह का कोई ना कोई कफारा जरूर होता है। अगर जिंदगी के आखिरी पल में भी तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए हो, तो कफारा अदा करने की कोशिश जरूर करना। शायद वही कफारा तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए। सिकंदर ने चौंक कर हम दोनों की जानिब देखा, लेकिन न जाने क्या सोचकर चुप हो गया। इतने में जेल का एक वार्डन लंबी सी खाकी बरसाती पहने वहां आ पहुंचा। वो सिकंदर से मुखातिब हुआ, हाँ भाई कैदी नंबर 318, तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कल तुम्हारी मैयत वसूल कर सके? उसका नाम पता लिखवाओ या फिर हम रफाए आमा के महकमे को लिख दें। वार्डन का मकानी अंदाज और उसका सवाल सुनकर सिकंदर हंस पड़ा। मेरे तो सबसे करीबी अब तुम ही हो करीम खान, क्यों ना तुम्हारा ही नाम दे दूं? करीम खान ने जल्दी से आसमान की तरफ देखकर कानों को हाथ लगाए। ना बाबा ना, मैं तो पहले ही मौसम के तेवर देखकर डर रहा हूं। सिकंदर ने दोबारा उसे छेड़ा। फिक्र ना करो वार्डन साहब, फांसी बारिश में भी दी जा सकती है। हाँ, अलबत्ता सुना है कि लाश भीगने के बाद भारी बहुत हो जाती है, इसलिए तुम लोगों को मेरी बारात रुखसत करने में काफी दुश्वारी पेश आएगी। सिकंदर की बात सुनकर वार्डन करीम मजीद वहां टिक नहीं पाया, उल्टे कदमों दौड़ गया। सिकंदर कुछ देर तक उसे जाता देखता रहा, फिर उसने सुल्तान बाबा को जवाब दिया, आप यकीन करें, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। मैंने आज तक सिर्फ माशरे के नासूरों के खिलाफ ही हथियार उठाया है, और वो जो इस मुल्क और यहाँ के गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं, उन्हें जिस कदर जल्दी रुखसत कर दिया जाता उसी कदर बेहतर था। मैं मानता हूं मुल्की कानून की नजर में ये एक भयानक जुर्म है और इसकी जो सजा मुकर्रर है वो मैं भुगत रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने हिस्से का वो काम करके जा रहा हूं जो कुदरत ने मेरे जिम्मे लगाया था, और बाकी काम मेरे जाने के बाद मेरे साथी पूरे करते रहेंगे। इस मौके पर मैं खामोश नहीं रह सका और बोल पड़ा, लेकिन इस बात का तयन कौन करता है कि मुआशरे में पलता हुआ कौन सा शख्स करप्शन की गलाजत में रहते रहते नासूर बन चुका है और अब उसे सजा देकर रुखसत कर देने का वक्त आ चुका है। सिकंदर ने पहली बार गौर से मेरी जानिब देखा। शायद उसे सुल्तान बाबा की मौजूदगी में उनके साथ आए हुए किसी खिदमतगार से ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी। सुल्तान बाबा सिकंदर की निगाहों का मफहूम समझकर बोले, ये अब्दुल्ला है, इसे मेरा ही एक हिस्सा समझो, और जो भी कहना चाहते हो खुलकर बताओ, हम दोनों राज की हिफाजत करना खूब जानते हैं। सिकंदर के चेहरे पर इत्मीनान की लहर आ गई। हमारा पूरा एक नेटवर्क है, ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है जो हर केस के महीनों छान फटक करती है और फिर सुप्रीम कमांड सजा का फैसला करती है। हम बिला वजह बेकसूरों को गोलियां नहीं बरसाते। अब दूसरा सवाल सुल्तान बाबा ने किया, जिस नौजवान साइंसदान रऊफ के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, उसका कसूर क्या था? सिकंदर ने नफरत से होंठ सुखेड़े। वो भी इसी तरह और चोर मुआशरे का एक हिस्सा था जिसकी जड़ें काटने के लिए मैं और मेरी तंजीम सरगर्म थी।
وہ बज़ाहिर इस मुल्क का वफादार था और लाखों रुपए तनख्वाह की मद में वसूल कर रहा था। उसके बैरूनी दौरों और आलमी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत का खर्चा भी हमारी गरीब सरकार ही उठाती थी, लेकिन दर पर्दा वो एक अयाश और बेईमान शख्स था। मैंने खुद आखिरी 4 दिन तक उसकी निगरानी तब की थी जब एक कॉन्फ्रेंस के बहाने किसी औरत के हमरा बूरबन के एक महंगे होटल में मुकीम था। उस पर गोली चलाने से कबल मैंने हर तरह का इत्मीनान कर लिया था। तभी मैंने उसे खत्म करने का फैसला किया था। हालांकि मेरी तंजीम के बड़ों ने 2 महीने कबल ही इस बोझ से मुआशरे को पाक करने का फैसला करके मुझे ऑर्डर्स पहुंचा दिए थे। सिकंदर के लहजे का यकीन और आंखों की चमक बता रही थी कि उसे अपने अमल पर जरा भी पछतावा नहीं है। सुल्तान बाबा ने चंद लम्हे ताकुफ किया और बोले, नाइला तुम्हारी क्या लगती है? जाने ये सवाल था या कोई बॉम्ब, जिसे सुनते ही सिकंदर कुछ इस जोर से उछला जैसे उसे किसी ने 1000 वोल्ट करंट का झटका लगा दिया हो। आप नाइला को कैसे जानते हैं? सुल्तान बाबा ने इसरार किया। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं भी तुम्हें तफसील बता दूंगा। सिकंदर कुछ लम्हे अपने हवास में न रहा, फिर खोई खोई आवाज में बोला, नाइला कभी मेरी रूह का हिस्सा थी, मेरा सब कुछ थी, लेकिन अब वो मेरे लिए एक नामहराम, एक अजनबी है। सुल्तान बाबा कुछ देर तक सिकंदर को गौर से देखते रहे, फिर उनकी डूबती हुई आवाज सुनाई दी, तो गोया तुम नहीं जानते हो कि रऊफ नामी जिस शख्स को तुमने कत्ल किया था वो इसी नाइला का शौहर था, और नाइला आज तुम्हारी वजह से बेवा कहलाती है। तो ख्वाबे दगर है तेरी तदफीन कहाँ हो, दिल में तो किसी और को दफनाया हुआ है, सांपों में ऐसा फेंक के अब महवे दवा हूं, मालूम है दीमक ने उसे खाया हुआ है। सुल्तान बाबा का इंकशाफ सुनकर सिकंदर का वही हाल हुआ जो अपने इंतहाई अजीज की मौत का सुनकर किसी का हो सकता है। वो कुछ देर तक तो सख्ते में जमा बैठा रहा, तो फिर यकायक चिल्लाकर कहने लगा, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। नाइला के शौहर का नाम तो इमरान है, और नाइला ने इंतहाई अच्छे घराने का रिश्ता कबूल किया था। अगर मैं आपको इतने करीब से ना जानता होता तो जरूर ही समझ लेता कि ये भी पुलिस की कोई घटिया चाल है मुझसे राज उगलवाने की। सुल्तान बाबा ने मजीद कुछ कहे बिना अपनी जेब से नाइला का दिया हुआ लिफाफा निकाला, सिकंदर के हवाले कर दिया। हो सके तो इस तहरीर की सच्चाई को झांचने की कोशिश करो। नाइला के शौहर का पूरा नाम इमरान रऊफ था, जिसने केमिकल इंजीनियरिंग में बैरून मुल्क से डिग्री में टॉप करके अपने मुल्क की खिदमत के जुनून में यहाँ के एक तहकीकाती इदारे में बतौर जूनियर साइंसदान नौकरी कबूल की थी। लेकिन बदकिस्मती से इस होनहार नौजवान की कज़ा तुम्हारे हाथों लिखी थी। सिकंदर ने झपट कर वो लिफाफा सुल्तान बाबा के हाथ से ले लिया, और जैसे जैसे उसकी नजरें कागज पर लिखी तहरीर पर फैलती गईं, वैसे वैसे उसका जिस्म खुश्क रेत से बने गरौंदे की तरह बिखरता चला गया। और कुछ ही देर में जब उसने तहरीर खत्म की तो तब तक वो बिल्कुल बेजान हो चुका था। कहते हैं मौत जिंदगी से राब्ता टूट जाने के अमल का नाम है, और जरूरी तो नहीं इंसान की जिंदगी से ही राब्ता सिर्फ सांस की डोर टूटने से ही मुनक़ता हो। कुछ अमवात हम पर सांस लेने के दौरान भी तो वारिद हो सकती हैं। हम जीते जी भी तो कई बार मरते हैं। सिकंदर पर भी उस वक्त कुछ ऐसी ही मौत तारी थी, और उसकी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती थी कि ये मौत उस पर तब तारी हुई जब उसकी असल मौत में सिर्फ चंद घंटे ही बाकी बचे थे। अगर उसे आज ये पता ना चलता कि वो अपनी महबूबा के शौहर का कातिल है तो तकदीर का क्या बिगड़ जाता। कुछ वरम जिंदगी से बड़े होते हैं, पर इंसान अपनी सारी जिंदगी में कमाता ही क्या है, यही चंद दरम। तो फिर उस शख्स की हालत क्या होगी
جس کی عمر بھر کی جمع پونجی، اس کا سب سے بڑا برم موت سے چند لمحے پہلے لٹ جائے۔ اتنے میں عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ بارش نے بنا رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جانے کی اس وقت مجھے حال ہی میں پڑھے کے ناول خدا اور محبت کا ایک جملہ شدت سے یاد آیا کہ یہ بارشیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ساری عمر بھی برستی رہیں تو کسی کا اندر بھگو نہیں پاتی، اور کبھی کسی کے من کا ہر لمحہ جل تھل کیے رکھتی ہیں، لیکن باہر والوں کی اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی۔ سلطان بابا نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکندر ویسے ہی گمسم سے سلاخوں سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں اور سلطان بابا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جیل کی جامع مسجد سے باہر نکلے تو گھنے کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ سلطان بابا سکندر کی طرف چلنے کا کہیں گے، لیکن میری توقعات کے برعکس ان کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اب دل جلے کو تم سنبھالو ساحر میاں، میں ایک بار مقتول کی بیوہ سے مل کر اس کا دل موم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اب بھی سکندر اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ایک نوجوان لگتا ہے جسے استعمال کیا گیا ہے۔ میں پلٹ کر ایک بار پھر رک گیا اور میرے ہونٹوں پر کئی دن سے رکا ہوا ایک سوال آ ہی گیا۔ بابا، آپ مجھے سب کے سامنے عبداللہ لیکن تنہائی میں ہمیشہ ساحر بلاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ وہ میرا سوال سن کر مسکرا دیے۔ اس لیے کہ عبداللہ کے اندر موجود ساحر بھی میرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ عبداللہ، اور ساحر کے اندر کا عبداللہ تو پہلے ہی سے میرے ساتھ ہے۔ یاد رہے، نام بھی ہماری آدھی شناخت ہوتی ہے، اور میرا مقصد کبھی تمہاری اصل شناخت مٹانا نہیں رہا۔ سلطان بابا میرا کاندھا تھپک کر آگے بڑھ گئے اور میں انہیں سوچ میں ڈوبا بھیگتا ہوا دوبارہ سکندر کی کوٹری کی جانب چلا آیا۔ سکندر کے ہاتھوں میں اب بھی نائلہ کا دیا ہوا خط ویسے ہی تھا۔ ایک بہت ہی مضبوط اور آہنی اعصاب کا انسان جب ٹوٹتا ہے تو پھر ٹوٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ شاید ہم سب ہی بیک وقت اندر سے فولاد اور موم کے بنے ہوتے ہیں۔ فولاد کا ملمہ جب اترتا ہے تو پھر موم کو پگھلتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ سکندر کا موم چہرہ بھی پگھل پگھل کر آنسوؤں کے جوہر میں ڈوب سا گیا تھا۔ میں نے سلاخوں کے قریب جا کر کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے پگھلتی نظریں اٹھائیں۔ کیا وہ یہی ہے؟ ہاں، وہ جیل کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہوئی ہے۔ سکندر میری بات سن کر زخمی سی ہنسی ہنسا۔ اوہ، تو میری پھانسی کا نظارہ دیکھنے کے لیے یہاں تک آئی ہے۔ یہ رشتے بھی پل پل میں کیسے بدلتے ہیں۔ کل تک جو مجھے ایک کھرونچ کی تکلیف سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، آج وہ میرے بے جان وجود کو پھانسی کے پھندے پر جھولتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہاں اس موت کی وادی میں بیٹھی میری سانسیں بند ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے ایک بار پھر اس محبت نامی استحی کی صفاقی پر شدید غصہ آنے لگا۔ آخر اس افریت کا پیٹ کب بھرے گا؟ کب تک یہ ہم معصوم انسانوں کی روح نگلتا رہے گا؟ کب تک ہماری شہ رگ میں اپنے قاتل دانت گاڑے ہمارا خون پیتا رہے گا؟ اس کے جان لیوا زہر کا ایک تازہ شکار سکندر کی صورت میں اس وقت بھی میرے سامنے اب مرا موجود تھا۔ سکندر کی کہانی بھی اپنی محبت کی ہزاروں لاکھوں کہانیوں میں سے ایک تھی۔ اس کی اور نائلہ کی ملاقات انٹر یونیورسٹی کے ایک تقریری مقابلے کے دوران ہوئی تھی، جب نائلہ کی زبردست تیاری اور تحقیق کے باوجود سکندر نے مقابلے کا پہلا انعام جیت لیا تھا۔ نائلہ مقابلے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی ہار کر گھر واپس لوٹی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت صرف دو روحوں کے ملاپ ہی کا نام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جذبوں کے سوداگر اس معصوم جذبے کو بھی سونے چاندی کے انگاروں سے تولنے کا فن جانتے ہیں، اور سکندر کے پاس تو کبھی عام حالات میں بس کا پورا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا،
اس کی بیوہ ماں نے بچپن ہی سے دوسروں کے گھروں کے کپڑے اور برتن دھو کر اس کے سرکاری اسکولوں کی فیس بھری، لیکن نائلہ کے کروڑ پتی باپ سیٹھ امجد کو اپنی لاڈلی بیٹی کا دل اس کے پسندیدہ کھلونوں سے جوڑنا آتا تھا، تو وہ ان کھلونوں سے ان کا من پھیرنا بھی خوب جانتا تھا، اور اسے اپنی حد سے زیادہ بگڑی ہوئی بیٹی کی سعادت کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے غریب کے ٹیچر نوجوان کو براہ راست دبکے مار کر اپنے محل سے نکالا تو اس کی ضدی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی سب کچھ ٹھکرا کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نکل جائے گی۔ اس لیے اس نے بڑی مہارت سے سارے معاملے کو سنبھال لیا۔ بیٹی کی پسند کو اس نے ایک بہترین اداکار کے طور پر آنکھوں میں آنسو بھر کر قبول کیا، اور سکندر کی انا پر پہلی ضرب اس نے پہلے ہی روز اس وقت لگائی جب اس نے اپنے دفتر کی سیٹ اور سارا کاروبار سکندر کے حوالے کرنے کا عندیہ ظاہر کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق سکندر نے اپنی ہونے والی منگیتر نائلہ کے سامنے ہی سیٹھ امجد کی یہ پیشکش ٹھکرا دی کہ وہ نائلہ کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلائے گا۔ سیٹھ امجد یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ سکندر جیسے غریب لیکن آئیڈلسٹ نوجوان جب تک اپنے خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے تب تک ان کے پاس کسی آفس میں بڑا یا چھوٹا بابو بن کر کلرکی کرنے یا پھر کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور پر شام کو پارٹ ٹائم سیلز مین شپ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، لیکن ہزار تجربوں کے بعد بھی ایسے احمق سدھرتے ہیں نہ سدھر پائیں گے۔ دوسرا بار نائلہ کے باپ نے نائلہ کے چائے لانے کے لیے اٹھ جانے کے فوراً بعد کیا، جب اس نے باتوں باتوں میں سکندر کو نائلہ کے ایک دن کے خرچ کے بارے میں بتایا جو سکندر کے مہینوں کے خرچے کے برابر تھا۔ جب تک نائلہ چائے لے کر آئی تب تک سیٹھ امجد سکندر کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھا چکا تھا کہ اس کے ناز و نام میں پلی نازک بیٹی کو پانے کے لیے سکندر کو صرف اپنے خوبصورت الفاظ سے بنے محل تراشنا چھوڑ کر کوئی عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا۔ اور پھر جب سکندر نے خود امجد کو یہ بتایا کہ اس کا ارادہ پہلے ہی سے اس سال کے آخر میں ہونے والے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کا ہے اور اسے کبھی امید ہے کہ وہ CSS کا مارکا سر کرنے کے بعد سرخرو ہو کر نائلہ کو اس کے معیار کے مطابق نہ صحیح لیکن ایک قابل عزت جیون کا سکھ دینے کے قابل ضرور ہو جائے گا، تبھی وہ نائلہ کی رخصتی کی درخواست لے کر سیٹھ امجد کے در پر دستک دے گا۔ یہ سن کر امجد نے گہری سکھ بھری سانس لی کیونکہ فی الحال مصیبت ٹل گئی تھی اور یہ 8 مہینے اس کے لیے بہت تھے۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بیٹی کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ زندگی صرف جذباتی وعدوں، خوبصورت باتوں اور مستقبل کے سپنوں کا نام نہیں ہے۔ سکندر نے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے لیے دن رات ایک کر رکھے تھے۔ ایسے میں اچانک جب نائلہ اسے اپنے باپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کے مشورے دینے کے لیے چلی گئی تو کبھی کبھار سکندر بے حد چڑ جاتا تھا اور یوں رفتہ رفتہ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی جھڑپوں کی صورت میں رنجش نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ شو میں قسمت سکندر مقابلے کے امتحان کے انٹرویو میں فیل ہو گیا۔ سیٹھ امجد کو اپنا آخری اور سب سے کاری وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ہمدردی کی آڑ میں اپنی بیٹی کو خوب سمجھا کر سکندر کے پاس بھیجا کہ سکندر نے اپنی بلبوتے پر جو کرنا تھا کر لیا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنی ضد چھوڑ کر سیٹھ امجد کا کاروبار سنبھال لے اور اپنی بیوہ ماں کو لے کر سیٹھ امجد کے بنگلے ہی میں شفٹ ہو جائے۔ امتحان میں ناکامی کا صدمہ دل پر لیے بیٹھے سکندر کو اس لمحے کردامادی کا یہ تانا کسی گالی کی طرح لگا اور وہ بڑک کر نائلہ پر برس پڑا۔ نائلہ بھی خود کو ترکی با ترکی جواب دینے سے روک نہیں پائی اور باقی کام سیٹھ امجد کی جلدی پر تیل چھڑکنے کی پالیسی نے کر دیا۔ تیسرے ہفتے کے ختم ہونے سے پہلے ہی سکندر اور نائلہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اب دونوں کا مزید ساتھ چلنا ممکن نہ ہوگا، اور پھر آخرکار وہ آخری الوداع بھی آ پہنچا جو شاید ایسے ہر محبت کرنے والے جوڑے کا ازل سے مقدر ٹھہرتا ہے۔ پھر سے وہی انا کی دیواریں، پھر سے وہی معصوم تحائف کی واپسی۔ آخر یہ محبت کرنے والے جب بچھڑنے لگتے ہیں تو ایسی آخری ملاقات کا اہتمام ہی کیوں کرتے ہیں؟
جس میں وہ اپنی رہی سہی نازک اور خوبصورت یادوں کو بھی لوٹا آتے ہیں، اور جدا ہونے والوں کی نشانیاں بھی کتنی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ وہی خوشبو میں بسے گلابی خط، چند خشک پھول، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چند ٹکڑے، خزاں کی کسی سرد شام میں ایک ساتھ پی گئی کافی کا کوئی بل، خالی سینما کے سب سے پچھلے سٹال میں اکٹھے بیٹھ کر دیکھی گئی انتہائی فلاپ فلم کے 2 ٹکٹ، پہلے ساون کی پہلی بارش میں بھیگ کر بچنے کے لیے چاہے پناہ کی تلاش میں دوڑتے وقت ٹوٹ جانے والے سینڈل کا ایک فیتا، نائلہ کے پاس بھی آخری ملاقات کے لیے چند ایسی ہی سوغاتیں تھیں جو وہ سکندر کو لوٹانے کے لیے آئی تھی۔ سنہرے رنگ کا ایک ٹوٹا کافلنگ، ایک پرانا پارکر پین، چند پرانے ٹیشو پیپر جو سکندر نے کپڑوں پر چائے گرنے کے بعد استعمال کر کے پھینک دیے تھے، سکندر کی استعمال شدہ پرفیوم کی آدھی بوتل، خزاں رسیدہ چند پتے اور سکندر کے اخبار میں چھپی چند نظمیں، بس وہی کل اثاثہ تھا ان دونوں کی 3 سالہ محبت کا، جنہیں لوٹاتے وقت ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب دونوں ہی کی پلکیں بھیگ چکی تھیں، اور قریب تھا کہ دونوں ہی جذبات کی روح میں بہہ کر اس کمزور لمحے کی گرفت میں آ جاتے۔ سیٹھ امجد اچھی طرح یہ بات جانتا تھا کہ ایسی آخری ملاقاتیں کبھی کبھی تجدید محبت کی بنیاد بھی بن جاتی ہیں، لہذا اس نے پورا انتظام کر رکھا تھا، اور وہ خود بھی اس ریسٹورنٹ کی نچلی منزل میں موجود تھا جہاں اوپر سکندر اور نائلہ آخری بار مل رہے تھے۔ اس کے اہلکاریں ان دونوں کے آس پاس ہی موجود تھے، لہذا جیسے ہی سیٹھ امجد کو خبر ملی کہ دونوں اب اس موڑ پر ہیں جہاں یادوں کا بہاؤ انہیں بہا کر لے جا سکتا ہے، تو اس نے فوراً نائلہ کے موبائل پر کال کر کے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں پہنچا دیا۔ نائلہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھائی اور سکندر کے اندر جلتی آگ میں ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ محلے کی ایک تنظیم کے لیڈر نے اسے بڑے لیڈر سے ملوا دیا، جس نے سکندر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اس لاوے کا رخ ان لوگوں کی جانب کر دے جو معاشرے میں ایسی بے انصافیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں جیسے سکندر کے ساتھ CSS کے امتحان میں ہو چکی ہے۔ خرچے کی وہ پرواہ نہ کرے کیونکہ آج سے اس کی اور اس کی ماں کی ذمہ داری تنظیم کی ہے۔ وہ سکندر نے اپنی زندگی کا پہلا جرم اس رات کیا جب اس نے پہلی مرتبہ تنظیم والوں کے ساتھ مل کر اخبار والوں کا ایک دفتر جلایا۔ کہتے ہیں کہ ماچس سے بھی چراغ جلائے جا سکتے ہیں اور آشیانے بھی، لیکن سکندر کے گھر پولیس کا پہلا چھاپا پڑا اور اس کی ماں کو پتا چلا کہ اس کے گھر کو خود اسی کے گھر کے چراغ سے آگ لگ چکی ہے، تو وہ پہلا صدمہ ہی برداشت نہ کر پائی اور دل کا ایک ہی دورہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تب سے سکندر کا ہر بڑھتا قدم اسے جرائم کی دلدل میں دھکیلتا چلا گیا، اور پولیس کی یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی وہ رنگے ہاتھوں سکندر کو گرفتار کر سکے۔ سکندر کی پہلی اور آخری گرفتاری میں بھی پولیس کی کوشش سے زیادہ سکندر کی بدقسمتی کا عمل دخل تھا۔ نہ سکندر کی جیپ عین چوراہے پر دغا دیتی اور نہ ہی قریب گزرتی پولیس موبائل کی نظر ٹریفک جیم کے ہجوم میں پھنسے سکندر پر پڑتی۔ اس سے آگے کہانی بہت مختصر تھی۔ سکندر کو گرفتاری کی رات ہی خصوصی تفتیش کے سیل میں منتقل کر دیا گیا اور 3 مہینے کی مختصر مقدمے بازی کے بعد اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ تب سے لے کر آج کی اس برستی شام تک سکندر اس پھانسی کی کوٹری میں بیٹھا اپنے اجل کے فرشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ سکندر کی کہانی ختم ہوئی تو ہم دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر یکایک سکندر نے سلاخوں سے اپنے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ تھام لیے۔ ایک مرتے ہوئے شخص کی ایک آخری تمنا پوری کرو گے؟ میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ اسے ملنا چاہتا ہوں، صرف اسے یہ یقین دلانے کے لیے کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ میں اس پولیس آفیسر کو اپنا آخری بیان بھی ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب بھی بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان اس تنظیم کے اعلی کار ہیں
شاید میرا بیان ان میں سے ایک کی نجات کا باعث بن جائے۔ جلدی کرو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ جس وقت راحیل صاحب کیچڑ میں لت پت اپنی جیل کے عملے سمیت بارش میں بھیگتے ہوئے جیل کوٹری کے احاطے میں داخل ہوئے، تب رات پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ موم بتیوں کی روشنی میں سکندر کا 2 گھنٹے کا طویل بیان ریکارڈ کرنے میں جانے کتنے کورے صفوں کا مقدر سیاہ ہو گیا، اور جب بیان مکمل ہونے کے بعد راحیل صاحب چلا چلا کر جیل کے وائرلیس سیٹ سے مختلف چوکیوں کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے احکامات آگے بڑھا رہے تھے، اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ سکندر کی پھانسی میں صرف 2 گھنٹے ہی باقی تھے، لیکن نائلہ نے سکندر سے ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب سکندر سے اس کی ملاقات پھانسی گھاٹ پر ہی ہوگی۔ راحیل صاحب نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی، حتیٰ کہ سکندر کے کفارے کے طور پر اس کا دیا گیا آخری بیان بھی نائلہ کو دکھا دیا گیا کہ کس طرح اس کی تنظیم نے دھوکے سے محب وطن عناصر کو سکندر کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹایا، جن میں نائلہ کا شوہر بھی شامل تھا۔ لیکن نائلہ کے پتھر دل کو پگھلنا تھا نہ پگھلا۔ آخرکار سلطان بابا کے اشارے پر مجھے اس نازنین دل گرفتہ کے در پر آدھی رات کو دستک دینی پڑی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ گزشتہ رات سے روتی رہی ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی تلخی سے کہا، تو اب آپ آئے ہیں اس قاتل کی صفائی پیش کرنے کے لیے؟ مجھے حیرت ہے کہ پوری جیل ہی اس کی جان بخشی کے لیے کیوں دوڑی چلی آ رہی ہے۔ ویسے اسے یہ فن تو ہمیشہ سے بہت کمال آتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس نے سب کو زیر کر ہی لیا، یا پھر کوئی نئی بولی دے دی ہے اس کی نام نہاد تنظیم نے آپ کو بھی۔ میں نے خاموشی سے اس کی طنز کا وار برداشت کیا۔ میں آپ کے پاس کوئی رحم کی اپیل لے کر نہیں آیا۔ دنیا میں مری ہوئی محبت سے زیادہ مردہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اس سے بھی زیادہ مرے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس مردہ محبت کا جنازہ اپنے وجود کے اندر دفنائے زندہ لوگوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ میری نظر میں آپ اور سکندر بھی ایسے ہی 2 مرے ہوئے جسم ہیں جو دنیا کے دکھاوے کے لیے اب تک سانس لے رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو سکندر اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد کم از کم وہ اس سانس لینے کی منافقت سے تو چھوٹ جائے گا۔ آپ کو البتہ یہ جھوٹا برم شاید مزید کچھ سال تک جاری رکھنا پڑے گا۔ نائلہ حیرت سے گم میری بات سن رہی تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹا تو اس کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، ٹھہریں، میں تیار ہوں، آپ جیلر صاحب کو مطلع کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں جیل کی فضا سیٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس بات کا اشارہ تھا کہ قیدی کی آخری ملاقات شروع ہو چکی ہے۔ جانے سکندر نائلہ کی ملاقات کیا رنگ لائے گی؟ میں یہی سوچتا ہوا فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکل کر گھاٹ پہنچا تو سکندر کی کال کوٹری کے سامنے میلہ سا لگا ہوا تھا۔ جیلر اقبال سمیت جیل کا ڈاکٹر اور مجسٹریٹ صاحب بھی آ چکے تھے۔ سکندر اپنا آخری غسل لے کر 30ویں پارے کی تلاوت ختم کر چکا تھا۔ تمام پھانسی گیٹ کی کوٹریوں کے چراغ جل چکے تھے اور سکندر کے آس پاس کے سبھی قیدی اپنی ایک درینہ ساتھی کو آخری الوداع کرنے کے لیے اپنی اپنی کوٹری کی سلاخوں سے سر ٹکائے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ سکندر کی خواہش پر سلطان بابا بھی سکندر کے اس چند قدم کے آخری سفر میں اس کے ساتھ قدم ملانے کے لیے موجود تھے۔ سکندر نے قرآن پاک واپس رحل پر رکھ دیا اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس دوران سکندر کا آخری طبی معائنہ کیا اور سکندر کو پیشکش کی کہ اگر وہ پھانسی گیٹ تک چل کر جانے میں کچھ دقت محسوس کر رہا ہو تو اس کے لیے اسٹریچر کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے ڈاکٹر کی یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جیسے ہی سکندر نے کال کوٹری سے باہر قدم رکھا
फिजा में आसपास के कैदियों के नारे गूंज उठे। एक बोला कलमा शहादत, सब बैक जुबान बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सिकंदर के कदम जमीन पर तो पड़ रहे थे, मगर वो खुद मुझे इस वक्त किसी और ही दुनिया का बाशिंदा लग रहा था। सुल्तान बाबा के सामने पहुंचकर वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया और रो पड़ा। बाबा, मेरी इस आखिरी सजदे की कबूलियत की दुआ कीजिएगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी गैरों के सामने माथा टेकने में गंवा दी। ये आखिरी चंद लम्हे ही मेरी कमाई है, और मेरी ये चंद टकों की कमाई भी आपकी नजर है। सुल्तान बाबा ने सिकंदर को गले लगाया तो वो फूट फूट कर रो दिया। अगले कदम पर मैं खड़ा था। सिकंदर की आंखें मेरी आंखों में जैसे गड़ सी गईं। मैं जानता था कि वो मेरी आंखों में किसकी छवि तलाश कर रहा था। काश मेरी आंखों को चंद लम्हे के लिए ही सही, पर कुदरत इतनी सलाहियत तो दे देती कि मैं इस स्याह नसीब के लिए उस गुलरुख का चेहरा अपनी आंखों में सजा लेता। मैंने हाथ बढ़ाकर सिकंदर की आंखें पोंछ डाली। वहां जाकर किसी मुकाम पर रुक सको तो मेरा इंतजार करना। अभी मैंने तुम्हें अपनी कहानी नहीं सुनाई। मेरा ये कर्ज तुम पर अभी बाकी है। सिकंदर मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और गले लगाकर आगे बढ़ गया। सब कैदी सलाखों से हाथ निकाल निकाल कर सिकंदर को छूकर उसे अलविदा कहते हुए रो रहे थे। नया जलाद गार्ड के बाकी अमले के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। सिकंदर को तख्ते पर चढ़ा दिया गया। जलाद ने काले रंग का गुलाब नुमा कपड़ा सिकंदर के चेहरे पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक हाथ से उसे कुछ लम्हे रुकने का इशारा किया। नायला अभी तक घाट पर नहीं लाई गई थी। कुछ ही देर बाद राहिल साहब उसे लिए हुए फांसी काट के अहाते में दाखिल हुए। नायला की नजर ऊपर उठी और सिकंदर की अपनी जानिब गड़ी हुई नजर से मिली। मैंने इस सर्द और भीगे मौसम में भी इस नजर के टकराव से चिंगारियां सी निकलती हुई देखी। सजाए मौत की काल कोठरियां जिनकी पुष्ट पर यह फांसी घाट मौजूद था, वहां से किसी कैदी ने जोर की तान लगाई। मन आसिम, मन आजिजिम, मन बेकसम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। बादल जोर से गरजा। बारिश की बुछाड़ ने हम सब के जिस्म पूरी तरह भिगो दिए। मेरी आंखें तो पहले ही बह रही थीं। जलाद ने काला गुलाब सिकंदर के चेहरे पर चढ़ा दिया और सिकंदर को कांधे से पकड़कर बंद तख्ते के दरमियान में ला खड़ा किया। उसके हाथ पहले ही पीछे बांध दिए गए थे। काल कोठरियों की जानिब से अल्लाहू अल्लाहू की सदाओं ने आसमान सर पर उठा दिया। वो फांसी घाट की ऊंची दीवारों की वजह से अपने साथी को सांसें हारते देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने इससे पहले भी अपने किसी साथी को पैरों पर चलकर मौत की स्वादी में जाते और फिर चार कांधों पर सवार वापस आते हुए देखा था। लिहाजा उन्हें हर लम्हे की तरतीब का खूब अंदाजा था कि ठीक किस लम्हे जलाद के हाथ लीवर की जानिब बढ़ेंगे और कब लीवर के खटके से वो मौत की चीख बुलंद होगी। लिहाजा वो इसी तरतीब से बावाज़े बुलंद दुआएं दोहरा रहे थे। फिर वही मौत और फिर वही मजहब। जलाद ने मजिस्ट्रेट की जानिब देखा, जो अपनी कलाई पर बंदी घड़ी की सुइयां गिन रहा था। मजिस्ट्रेट ने नायला से धीरे से कुछ कहा, लेकिन नायला ने इनकार में सर हिला दिया। मजिस्ट्रेट ने जलाद को इशारा किया। जलाद ने लीवर पर हाथ रखा और अपनी कुव्वत मुज्तमा की। सुल्तान बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हाथ में पकड़ी तस्बीह तेजी से घूमने लगी। जलाद ने नायला की जानिब रहम तलब नजर डाली। मजिस्ट्रेट का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। नायला का जिस्म तेजी से लरजने लगा। तेज हवा ने बारिश की बरछी जैसी बूंदों का रुख हमारी जानिब कर दिया।
मजिस्ट्रेट ने 5 उंगलियां उठाकर जलाद को 5 सेकंड गिनने का इशारा दिया। जेलर इकबाल के होठों पर कलमे का विद मजीद बुलंद हो गया। आंखें बंद हो गईं, कैदियों के नारे चीखों में बदलने लगे। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मजिस्ट्रेट की पहली उंगली बुलंद हुई। 5 4 3 2 1। जलाद ने जोर से लीवर खींचा। फिजा में तख्ता खुलने की चिंगाड़ गूंजी। खड़ाक। सिकंदर का जिस्म फिजा में पहले बोझ से तेजी से नीचे की जानिब गिरा और फिर सफाक फंदे की बंदिश ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। ठक की आवाज आई और सिकंदर चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ठीक उसी लम्हे एक और खटका हुआ और नायला का जिस्म बद से जमीन पर कटे हुए शहतीर की तरह गिर गया। डॉक्टर और जेलर तेजी से नायला की जानिब भागे। डॉक्टर ने फौरन नब्ज देखी और फिर जल्दी से नायला की शहरक पर अपने हाथ की पुश्त रखी जो बर्फ की तरह सर्द हो चुकी थी। नायला की रूह भी सिकंदर के साथ ही परवाज कर गई थी। सुल्तान बाबा की आंख से आंसू टपका और नायला की बंद मुट्ठी पर गिरा जहां कागज की एक मुड़ी तो सी पर्ची दबी बारिश से भीग रही थी। सुल्तान बाबा ने कागज की तह खोलकर उसे पढ़ा और फिर उसे मेरी जानिब बढ़ा दिया। शायद ये तुम्हारे लिए है। मैंने जल्दी से कागज की तहरीर पर नजर दौड़ाई। आपने ठीक ही कहा था, हम दोनों ही बहुत पहले मर चुके थे। अब सिर्फ शर्त इस मुनाफकत से पहले जान छुड़ाने की है जो इन सांसों की सूरत में हमें शर्मिंदा कर रही है। मैं जान चुकी हूं कि सिकंदर को रऊफ के कत्ल में इस्तेमाल किया गया है और मैंने दिल से इसे माफ भी कर दिया, लेकिन उसकी तंजीम इस बयान के बाद उसे कभी माफ नहीं करेगी। मेरे लिए सिकंदर बहुत पहले मर चुका है और मैं एक बार फिर उसे उन लोगों के हाथों से मरता हुआ नहीं देख सकती। और वो खुद भी यही चाहता है कि उसके पिछले तमाम गुनाहों का कफारा आज यहीं अदा हो जाए और वो सुरखरू होकर आगे जा सके। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी जिंदा रहने की इस मुनाफकत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाऊं। मैंने नायला की तहरीर अपनी मुट्ठी में जकड़ ली। उसे हमारी किसी दुआ की जरूरत नहीं थी। वो भी सिकंदर के साथ अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी।